الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے بے پایا درود و سلامتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہوئے آپ سب کا یہاں پر اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اس اسکول کے حق میں، پیس اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے بانی، اس کے ذمہ داران، مینجمنٹ اور اس کے متعلقین اور سارے خیر خواہوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھرپور کامیابیاں ان کے حق میں لکھ دے. اور اسی طریقے سے میں دعا کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں یہاں پر سامعین میں موجود سارے علماء کرام، سارے بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں کا میں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو ٹائم آپ نکال کر قربانی دے کر یہاں پر آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرما لے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے اسلام اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، کانفلکٹ اور کنسیلیشن، یعنی اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن موافق یا مخالف. پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ جائیں تاکہ میری بات سمجھنے میں مدد ملے اور اس اسلامک اسکول کی اہمیت آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے انشاءاللہ. اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ کیا اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن آپس میں ٹکراتا ہے یا آپس میں نہیں ٹکراتا ہے، یہ میرا ٹاپک ہے. یعنی اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرنزم ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن ایج آف ریزننگ، ایج آف الائنمنٹ، اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن. یہ جو سارے انقلابات کی باتیں ہیں جس کو ہم ماڈرن کہتے ہیں، تو کیا اسلام اور ماڈرن دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے کوئی یا ٹکراؤ نہیں ہے؟ یہ ہے میرا ٹاپک. میں ایک اسٹیٹمنٹ سے، اپنے ایک جملے سے میں اپنا بیان شروع کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ جملہ میرے پورے اسپیچ میں اور پوری اسپیچ کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ یہ جملہ آپ کو بہت کام آئے گا. کیا اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن آپس میں ٹکراتے ہیں یا نہیں ٹکراتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر دنیا میں جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر دنیا میں جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ تعلیم اگر اسلام کے جو حدود ہے، اسلام کے جو پیرامیٹرز ہے، اگر وہ اسلام کے پیرامیٹر میں فٹ آتا ہے، نمبر 1. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. نمبر 3 وہ ماڈرن ایجوکیشن انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر یہ 3 اصول پورے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن میں کوئی اختلاف نہیں. اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آئیے میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں اپنے پورے بیان میں قرآن مجید اور صحیح احادیث کے بے شمار حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا
اور اسی طریقے سے میں تاریخ، ہسٹری، تاریخ کے پنوں سے آپ کے سامنے کچھ فیکٹ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر بہت سارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے سے بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم حضرات ان سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس ٹاپک پر اگر آپ کو کچھ بھی سوال آئے گا فیوچر میں اگر غیر مسلم سے، تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سارے بھائی آسانی سے جواب دے سکیں گے انشاءاللہ غیر مسلم بھائیوں کو۔ اس کو ذرا غور سے سنیے اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ علم، عین، لام، میم، یہ ورڈ عربک ورڈ ہے۔ قرآن مجید میں لگ بھگ یہ ورڈ علم اپنے پورے مشتقات کے ساتھ، اپنے پورے روٹ ورڈ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اس کے پورے متعلقین اور اس سے ریلیٹڈ جو سارے ورڈز ہیں، قرآن مجید میں علم کا ورڈ لگ بھگ 805 مرتبہ آیا، 805 ٹائم، 805 مرتبہ قرآن مجید میں یہ ورڈ آیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 80 حدیثیں علم سے متعلق پائی جاتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل، ترمذی شریف، حدیث کی جو بے شمار احادیث اگر پوری جمع کر لی جائیں تو آپ کو سینکڑوں حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین، لام، میم، علم کا ورڈ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ شریعہ نالج کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی نالج یعنی کانٹمپرری ایجوکیشن، دونوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ورڈ استعمال کیا، الگ ورڈ استعمال نہیں کیا۔ اس پر غور کیجئے آپ۔ شریعہ نالج یعنی اللہ کے بارے میں، توحید، عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس کو ہم کہتے ہیں شرعی مسئلے مسائل، اس کو کہتے ہیں شریعہ نالج۔ عصری نالج، کانٹمپرری نالج، کیمسٹری، بایولوجی، دنیاوی اعتبار سے جو بھی علوم پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں عصری نالج، اس کو کہتے ہیں کانٹمپرری ایجوکیشن۔ میرا دعویٰ یہ ہے اس سپیچ میں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عین، لام، میم، علم کے ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی فرق امتیاز نہیں برتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعہ نالج کے لیے بھی علم کا ورڈ استعمال کیا ہے، عصری نالج، دنیاوی نالج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا ورڈ استعمال ہو۔ ورنہ نالج کے لیے تو بہت سارے ورڈ ہیں جیسے ثقافت، اور اسی طریقے سے بہت سارے علم حاصل کرنے کے لیے معرفت، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، جس کو ہم کہتے ہیں شریعہ نالج یا کانٹمپرری نالج، دونوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ورڈ استعمال کیا، علم۔ مثال کے طور پہ دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نمل، سورہ نمبر 27 کے آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا تھا؟ پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، کون سا علم دیا؟ علمنا منطق الطیر، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھلائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عین، لام، میم استعمال کیا۔ دنیاوی علم کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر عین، لام، میم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام، قرآن مجید دنیاوی علم کو گرا کے نہیں دیکھتا، یعنی اسلام میں یہ جنگ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے جیسا ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ارے فلاں کے گھر والے خالی ان کے پاس حافظ عالمات ہے، دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، بیچارے پاؤں موسا باغ بھائی، ذرا خیال کرو بھائی، یعنی لوگ کے دماغ میں یہ ہے کہ بھائی دنیا شرعی نالج یا اسلامک نالج یا عالم کورس کرانا مطلب بہت ترس کی نگاہ سے دیکھتے لوگ، بیچارے بھائی عالم کا کورس کر لے کے۔ یا دوسری طرف
ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ، ارے ان کے خاندان میں ایک بھی عالم نہیں ہے، خالی ڈاکٹر انجینئر، پورے دنیا پرست ہے، یہاں سے وہاں تک پورے دنیا دنیا دنیا، یعنی مسلمان آپس میں بانٹ لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کے پاس، مسلمان کے پاس شریعہ نالج وہ ترس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی دنیاوی نالج کو کہتا ہے دنیا داری ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نالج کو نہیں گرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی علم کو گرا کر نہیں دیکھا یہ دنیا داری ہے، ایسا قرآن مجید میں نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ورڈ استعمال کیا، عین لام میم۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی، تو انہوں نے پرندوں کی بولی کے ذریعے سے کیا کام کیا؟ پرندہ آ کر ہدہد نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے پڑوسی میں ایک عورت ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو پرندے کی بولی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے انفارمیشن حاصل کی، اور اس انفارمیشن کے ذریعے سے انہوں نے یہاں تک کہ اتنی تبلیغ کی، یہاں تک کہ اتنی محنت کی، تحفے بھی جائے، آخری میں یہ ہوا کہ ملک سبا نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ آپ دنیا میں جو علم پڑھتے ہیں پڑھیے، جو بھی شریعت سے نہیں ٹکراتا، اسلام وہ سارے علم کو انکریج کرتا ہے، لیکن اس علم کا مقصد آخری میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بلند ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولی سیکھ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کو میں اور ایک دلیل دیتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم کو گرا کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو احسان والا علم ہے، دنیاوی علم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو دیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم دیا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ غور کیجئے آپ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر عین لام میم کا ورڈ استعمال کیا، علمناہ، ہم نے سکھایا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ جو سٹائل ہے کہ ہم نے سکھایا، مطلب یہ ہے کہ ہم احسان جتلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں ہم نے دنیاوی علم سکھایا تو کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ انسانوں کے لیے فائدہ مند علم سیکھنا چاہیے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کا علم عطا کیا۔ اگر کوئی آدمی زیادہ دیندار ہے جو قرآن مجید کے مطابق دیندار نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ نبی ہو کے لوہے کی زرہ بنا رہے، کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ کو تبلیغ کرنا چاہیے، آپ دین کا کام کریے، یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ جیسے آج کے پاس ہمارے پاس ہوتے بہت سارے دیندار اگر کچھ بھی تجارت کر رہے ہیں تو ہمارے لوگ کیا بولتے؟ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں مول صاحب، جا کے مسجد میں اللہ اللہ کرو مول صاحب، یہ سب کیا ہے بازار میں، بزنس اچھا نہیں تھا۔ یعنی داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا رہے تو اس کے لیے ٹائم لگتا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم کو ویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ہر فائدہ مند علم کو اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں قرآن مجید۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو بولتے انسانوں کی بولی سمجھو مول صاحب، کیا پرندوں کی بولی کے پیچھے پڑے ہوئے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ۔ اسلام ویسا نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ کمپلیٹ وے آف لائف ہے، اسلام مکمل زندگی، اسلام فطرت کے مطابق ہے، اسلام پریکٹیکل سولوشن دیتا ہے، ہمارے ٹائپ کا اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث میں۔ مسلمان کی جو تھنکنگ ہے وہ خراب ہوتی ہے، مسلمان اگر آپس میں ایک علم کو گراتے ہیں، ایک علم کو چڑھاتے ہیں تو یہ پرابلم مسلمانوں کا، اسلام کا نہیں۔ اسلام میں بہت ہی کرسٹل کلیئر ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا شرعی علم حاصل کرو، عصری علم حاصل کرو، قرآن مجید میں یہ تعلیم نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں کیا تعلیم ملتی ہے؟ صحیح حدیث میں کیا تعلیم ملتی ہے؟ علم نافع حاصل کرو، نفع والا علم، فائدہ مند۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو ہمیں قرآن مجید میں جو اصل وڈا اسلام میں شرعی علم، عصری علم، ماڈرن ایجوکیشن، ریلیجس ایجوکیشن، اس کی کوئی جنگ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں اصل چیز کیا ہے؟ علم نافع، علم نافع۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پروفیشنل گریجویٹ ہیں، آپ اپنے تعلیم میں فن میں ماہر ہیں آپ، لیکن اگر آپ اس فن کو، اس تعلیم کو اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ کا علم کیا ہو گیا؟ علم نافع ہو گیا، فائدہ مند علم ہو گیا۔ اس کا مطلب اقلاع کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اللہم انی اسألک علما شرعیا، اللہم انی اسألک علما عصریا، یہ دعا نہیں سکھا رہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم مانگتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک عالم ہے، وہ عالم بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل سے تکبر نہیں نکلا، ریاکاری نہیں نکلی، تو ہم کہیں گے یہ عالم صاحب کے پاس شریعت کا تو علم ہے لیکن فائدہ مند علم نہیں ہے، علم نافع نہیں ہے ان کا، کیونکہ نافع علم کیا کرتا ہے؟ آدمی کو تکبر سے باہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی انجینئر ہے، اگر کوئی فن میں ماہر ہے، اگر پرنسپل ہے، لیکن وہ آدمی صرف دنیا کمانے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے اس آدمی کے پاس عصری علم ہے، علم نفع والا نہیں۔ اسلام علم نفع کو، نافع کو پسند کرتا ہے، نافع لنفسک، وہ علم تمہارے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، وَنَافِعُ لِغَيْرِكَ، وہ علم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے، وَنَافِعُ لَكَ وَلِغَيْرِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچانا چاہیے، آپ کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اسلام اس علم کو ابھارتا، آپ جو فیلڈ میں بھی رہیں، اس فیلڈ کے ذریعے سے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اجر مل سکتا ہے۔ مثال، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، تو ایسے وقت پر ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم مدینے میں رہیں گے، مدینے کے اطراف میں خندق کھود دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا اس بارے میں کہ خندقیں کھودنے سے کیسے ہم ڈیفنس میں مضبوط ہو جائیں گے، نتیجے میں ہم دشمن سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرما لیا۔ اب کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیاوی علم کی وجہ سے نیکی ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی، ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے نیکی والا کام۔ ہم یہ نہیں کہیں گے صرف یہ دنیاوی علم ہے، ایسا نہیں کہیں گے، یہ دنیاوی علم سے بھی ایک آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور شرعی علم سے بھی آدمی جہنم چلا جا سکتا ہے اگر وہ تکبر کی بنیاد پر۔ اسی لیے ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع والا علم، فائدہ مند علم تجھ سے میں مانگتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی سے پوچھا گیا، تم نے کھڑکی کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا میں نے کھڑکی اس لیے لگائی تاکہ مجھے اذا آئے۔ دوسرے آدمی سے پوچھا گیا، آپ نے کھڑکی کیوں لگائی؟ تو اس آدمی نے کہا ہوا اچھی آنا۔ تو کہا کہ جو پہلا آدمی ہے اس نے کیا کہا؟ کھڑکی میں اس لیے لگایا تاکہ مجھے اذا کلیئر سنائی دے۔ تو کہا اس کو ثواب بھی ملا، فری میں ہوا بھی ملی، اور دوسرے آدمی کو خالی ہوا ملی، ثواب کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ خالی ہوا کھانے کی تھی۔ پہلے والی کی نیت کیا تھی؟ ہوا کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوش کرنا بھی تھا۔ دنیا کے سارے کام جو بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتے، اگر آپ اس کے اندر ثواب کی نیت کرتے ہیں تو ایسے وقت پر شریعت سے نہیں ٹکرانے والے سارے کاموں کے اندر آپ کو ثواب ملے گا، مباح کاموں میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اب آئیے میں آپ کو اور اس کے اندر تھوڑا سا گہرائی میں لے جاتا ہوں، تھوڑا سا بات سمجھنے کی کہ اسلام آپ کو کون سے علم پر ابھارتا ہے؟ شریعہ نالج، اسلام اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، کانفلکٹ اور کنسلیشن۔ تو ہمارا جواب یہ ہے، اگر اس سینس میں دیکھا جائے تو اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اور ایک پوائنٹ بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب لوگ پوچھتے بھائی مول صاحب یہاں پر جو علم ہے نا یہ عالم کورس والا علم ہے یا ڈاکٹر میڈیسن والا بھی علم ہے؟ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ابھی تک جتنے بھی میں نے تشریح پڑھی ہے، جتنے بھی علماء کی میں نے تشریح پڑھی ہے، سب سے بیسٹ تشریح شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے، انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے، میرے اپنے لائف میں سب سے بیسٹ تشریح مجھے یہ نظر آئی۔
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہاں پر علم سے مراد دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے, دینی علم بھی ہو سکتا ہے. فریضۃ یہاں پر فرض سے مراد فرض عین بھی ہو سکتا ہے, فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے. تھوڑے گاڑے الفاظ ہیں لیکن غور سے سن لیجئے, کام آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے اوپر فرض. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر سوسائٹی میں, معاشرے میں اگر کچھ لوگ کام کریں جس سے کہ دوسروں سے کافی ہو جاتا ہے تو کہیں گے بھئی فرض کفایہ, چلو بھئی تھوڑے لوگ کر لیے کافی ہو گیا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ سوسائٹی کے اندر اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں لیکن کوئی علاج کرنے والا نہیں, کیا کر رہے ہیں؟ سوسائٹی کے اندر اگر کوئی حاکم دیکھے, رولر دیکھے کہ وہاں پر لوگ بیمار ہو رہے ہیں لیکن علاج کرنے والا کوئی بھی نہیں مل رہا ہے, تو وہ حاکم بھی گنہگار ہے, وہاں کے لوگ بھی گنہگار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا طلب العلم فریضۃ, فرض ہے علم حاصل کرنا. اتنے ڈاکٹر بننا ہمارے معاشرے میں ضروری ہے جو ہمارے علاج کے بارے میں سوچ سکے. ہم ایسا نہیں بول سکتے اللہ توکل شیخ دعا کر تو انشاءاللہ اچھا آتے, شیخ میری انگلی سڑ گئی شیخ, نہیں ایسا کرو نہیں, صرف پورے عالم ہی بننا, انگلی سڑتی تو سڑنے دو, اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ, اللہ اجر دے گا. ایسا نہیں بول سکتے, ایسا فتویٰ دینا غلط ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے ڈاکٹر کی تعداد تو ہونی چاہیے, فرض کفایہ, اتنے ہمارے پاس انجینئرز ہونے چاہیے, پروفیشنلز ہونے چاہیے کہ جو مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر اس علم کو کھڑا کرنے والا. اگر نہیں کرتا ہے تو وقت کا رولر, باشعور افراد جو سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, مفکرین ہیں, ان سب کو گناہ ملے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر سوسائٹی کے اندر محدث, پورے لوگوں کو عالم بننا ضروری نہیں ہے لیکن اسپیشلائزیشن, جیسے کہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتا ہے, دینی فیلڈ میں بھی اسپیشلائزیشن ہوتا ہے, دنیاوی فیلڈ میں بھی اسپیشلائزیشن ہوتا ہے. دنیاوی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن والے تھوڑے ہونے چاہیے جو فرض کفایہ ہے. اسی طریقے سے دینی فیلڈ میں بھی کوئی محدث ہوگا, کوئی فقیہ ہوگا, کوئی عالم ہوگا. اتنے فقیہ اور عالم ہونا ضروری ہے معاشرے میں کہ تب کم سے کم فرض کفایہ ادا ہو سکے. البتہ دونوں فیلڈ کی بھی نالج بیسک ہونا بہت ضروری ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ دونوں علم میں سے بیسک چیزیں جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہر انسان کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے لیکن ہر ڈاکٹر کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے, رسول کون ہے, آخرت کیا ہے. خبر میں مجھ سے سوالات ہونے والے ہیں, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, کون ہے وہ جو تم میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے لیکن ہر ڈاکٹر کو یہ بیسک نالج تو ہونی چاہیے. اللہ, رسول, آخرت, قرآن اور صحیح حدیث, اسلام کی بنیادی باتیں, ایمان کے 6 ارکان, اسلام کے 5 ارکان, عقیدے کی بنیادی باتیں, ہر ایک کو جاننا ضروری. یہ فرض عین ہے. ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میرا بھائی بہت بڑا عالم ہے, میرے کو الف با بھی نہیں آتا. ویسا نہیں, آپ کو بیسک عالم معلومات تو ہونی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی بیسک معلومات ہونا ہر ایک کو ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے زہر ہے, شیخ یہ زہر ہے, زہر ہے, زہر ہے کہنے کے باوجود بھی کیا ہوتا, چکے دیکھو کیا, شیخ چکے دیکھو ذرا, نہیں زہر ہے, چکے دیکھو کیا. ہم کہیں گے اتنی بیسک تو معلومات ہونی چاہیے کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, خودکشی مت کرو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ایک آدمی نے کہہ سکتا شیخ یہ الیکٹریسٹی بورڈ پہ ڈینجر کیا رہتا, ذرا میں ہاتھ ڈال کے دیکھوں کیا, ارے مت ڈالو, دیکھ تو کیا ہوتا کی, کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ہڈیاں نکال کے, وہ بورڈ نکال کے آپ کے تازہ ہڈیاں رکھ دینا پڑتا پھر. تو اس لیے کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کچھ بنیادی باتیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے دونوں بھی فیلڈ میں. اور دونوں فیلڈ میں مسلمانوں کے پاس وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں میں بھی اسپیشلائزیشن والی ایک ٹیم ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پورا معاشرہ گنہگار ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اس سے کیا پوائنٹ ملا, اس سے ایسے اسکولوں کی اہمیت نکل کر آئی. آج کیا ہو رہا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا.
اب جو میرا ٹاپک ہے اسلام اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، کانفلکٹ اور کنسیلیشن. اب یہ ماڈرن ہے کیا پہلے یہ سمجھیں گے تو آپ کو ماڈرن ایجوکیشن کی مطلب اہمیت کیا ہے اور مسلمانوں کا اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے. قرآن مجید جب اس میں اتنا ابھارتا ہے تو پھر مسلمان اس میں پیچھے ہیں یا آگے ہیں، آج انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. ابھی اس ٹاک میں انشاءاللہ ہم مسلمان اس میں آگے ہیں یا پیچھے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. ماڈرن کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تھوڑا تاریخ یاد رکھنا پڑے گا. تاریخ غور سے سنیے، میں تاریخ بولنے والا ہوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گزر گئے تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسوی اعتبار سے کرسچن ایرا کے مطابق 632 میں، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے. 661 میں خلفائے راشدین، جو 5 خلفائے راشدین ہیں، اکثر ہمارے پاس کیا ہے صرف 4 خلفائے راشدین کہہ دیتے ہیں. 5 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو دور ختم ہوا اس کے بعد آیا بنو امیہ کا زمانہ. بنو امیہ کا زمانہ جا کر ختم ہوتا ہے 750 میں، 750 میں. 750 سے لے کر بنو عباسیہ کا زمانہ ہے. یہ اصل پیریڈ ہے سمجھنے کا. 750 سے لے کر 1453 میں بنو عباسیہ کولیپس ہوتی ہے، گر جاتی ہے. 1452 یہ وہ تاریخ ہے جہاں سے ماڈرنزم کا ورڈ شروع ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ کہتے ہیں ماڈرن ہیں، یہ پرانا علم ہے، یہ کلاسک نالج ہے، یہ ماڈرن نالج ہے. یہ کب کہتے ہیں؟ 1453 کے بعد کے مرحلے کو یہ لوگ کہتے ہیں ماڈرن ہے، ماڈرن ہے یا ماڈرن ہے کہتے ہیں. کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 1452 میں یورپ کا رینیسانس ہوا، یورپ کے لوگ بیدار ہوئے. دا وینسی نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا آج سے میں کرسچن سائنسدانوں کو نہیں جلاؤں گا. پہلے کیا کرتے تھے یورپ کے اندر؟ بائبل پڑھنا. کوئی بھی اگر سائنسدان جا کر سائنس کی بات کرتا تھا تو اس کو زندہ جلا دیتے تھے، یورپ کے اندر زندہ جلا دیتے تھے. 1452 میں دا وینسی نامی بادشاہ نے یورپ میں اعلان کیا کہ آج سے کوئی بھی سائنسدان کو نہیں جلائیں گے، وہ بائبل بھی پڑھ سکتا ہے، سائنس بھی پڑھ سکتا ہے. اس کی اجازت سب سے پہلے یورپ میں کب ملی؟ 1452 میں. امریکہ کب دریافت ہوا؟ 1492 میں. کولمبس نے کی جو ہسٹری بتائی جاتی ہے 1492 میں امریکہ دریافت ہوا، ڈسکور ہوا. اس کو کہتے ہیں یہ ماڈرن زمانہ ہے. اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں کہ یہ اندھیری نگریوں کا زمانہ تھا. اور 1492 میں مسلمان جو اسپین میں تھے، جو بہت ہی ترقی کر چکے تھے، 1492 میں اسپین گر رہا تھا. اسپین کے جو مسلمان، جہاں پر انہوں نے 800 سال حکومت کی، اسپین کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا. وہاں کے مسلمان اپنی حکومت چھوڑ کر وہاں پر عیسائی حکومت آ گئی. آپ کو معلوم ہے پرتگال سے جو نکلا واسکو ڈی گاما اور اسی طریقے سے کولمبس، انہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. یورپ کے اندر کروسیڈ وار ہوئی. یہ کروسیڈ وار اسپین کے مسلمانوں کو تباہ کرتے ہوئے یہ لوگ پرتگالیوں کے طریقے سے امریکہ ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گئے. ادھر سے ڈا وینسی نے کہا آج سے سائنس کا میں اعلان کرتا ہوں. 1452 میں یورپ کا رینیسانس ہوا. 1492 میں امریکہ دریافت ہوا. 1453 میں بغداد کی حکومت گری مسلمانوں کی، 2 حکومتیں. 1492 میں اسپین کی حکومت گری مسلمانوں کی، 1453 میں بغداد کی حکومت گری. یہ وہ دونوں بہترین حکومتیں تھی جہاں پر مسلمان ترقی کر چکے تھے. ایسے وقت پر یورپ بیدار ہوتا ہے، امریکہ ڈسکور ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے مسلمان اختلافات کا شکار ہو گئے اور یورپ اور امریکہ کے لوگ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. اب آئیے میں آپ کو ایک جھلک دیتا ہوں کیسا مسلمان پیچھے ہو گئے. جس وقت پر بابر ہندوستان میں انٹری لے رہے تھے، آپ کو معلوم ہے بابر کے انٹری لینے کا زمانہ 1505 کے اطراف کا زمانہ ہے. جس وقت پر بابر ہندوستان میں انٹری لے رہے تھے اس وقت پر آکسفورڈ اور کیمبرج کی بنیاد پڑ رہی تھی. یہاں پر مسلمان ابھی تلواروں میں تھے اور یہاں کے جو دیندار لوگ تھے وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ کون سا علم ہے شیخ آپ کے پاس؟ شرعی علم ہے
یا آپ کے پاس عصری علم ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا علم ہے، غیب کا علم. عرش کے پاس کیا ہو رہا بتاتے تھے وہ لوگ، کیونکہ جا کے کوئی چیک تو نہیں کر سکتا نا، تو جو چاہے بتا لے سکتے. وہ مجھے ایسا نظر آیا، وہ عرش کے پاس فرشتے ایسا کھیل رہے تھے. اب لوگ ان کا ارے کیا بڑے بابا ہے بھائی، کتنے بڑے بابا ہیں، ان کو وہ علم ہے. لیکن بابر سے لے کر اورنگزیب 1707 میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، یہ جو پوری پٹی ہے جس وقت پر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ موجود، جب ان کا انتقال ہوا، جس وقت پہ موجود تھے، اس وقت پر ان کے زمانے میں نیوٹن موجود تھا وہاں پر. نیوٹن، اندازہ لگائیے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، نیوٹن. جس وقت پر ہمارے پاس ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اس وقت پر وہاں پر آئنسٹائن موجود تھا. آئنسٹائن دو جانتے ہیں آپ، آکسفورڈ، کیمبرج، نیوٹن، آئنسٹائن. میں 4 مثالیں دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس زمانے میں یورپ کے لوگ ریسرچ، ٹیکنالوجی، ڈسکوری، دور سے مار کے ختم کر دینا دشمن کو دور سے مار کے کیسے ختم کر دینا، بارود، گولی، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی کے اوپر ورک چل رہا تھا. اور مسلمان کیا بنا رہے تھے؟ قطب مینار، تاج محل، تاکہ اگر ہمارے کو مارے تو قطب مینار میں چھپ کے بیٹھ جانا. یا اگر کیا قطب مینار اٹھا کے مارتے آ کے انگریز. یہ اس زمانے میں بڑے بڑے تاج محل بنے، لیکن کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی عمارت نہیں پڑی. آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی کوئی یونیورسٹی قائم کرنے کی کسی کو بھی خیال نہیں آیا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے بہت سارے کارنامے، کتنے ملک اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے جانتے ہیں آپ؟ 8 کنٹریز ان کے تحت تھے. انڈیا، برما، بنگلہ دیش، نیپال، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، مالدیو، سری لنکا پر انفلوئنس تھا ان کا. اتنے کنٹریز اللہ تعالیٰ نے دیے، اور وہ کہتے تھے یہ تلوار جس کے ذریعے سے میں 8 کنٹریز چلا رہا ہوں. اس زمانے کے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دیندار ہیں، اور کہتے تھے ارے کیا بابا ہے، ان کو غیب کے باتیں معلوم ہیں، انہوں جنوں کے باتیں بتاتے، آسمان کی باتیں بتاتے. لیکن وہ بابا اورنگزیب کو یہ نہیں بتا سکے سمندر سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا، یہ غیب نہیں بتا سکے. کیا کر رہے تھے؟ پرتگالیز اور اسی طریقے سے یورپ سے، امریکہ سے سمندر کی جو ٹیکنالوجی ہے، سمندر میں لڑنے کی ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. صرف زمین پر لڑ سکتے تھے یہ لوگ، وہ بھی تلواروں کے ذریعے سے، اور کچھ بارود اور گولی کا استعمال جانتے تھے، لیکن ہائی لیول پر کوئی ٹیکنالوجی والی یونیورسٹی نہیں کھول سکے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لوگ انڈیا سے پار کرتے ہوئے ملیشیا قبضہ کر لیے، انڈونیشیا قبضہ کر لیے. لیکن ہندوستان کے مغل کو کسی نے نہیں بتایا شیخ انڈونیشیا قبضے میں آ چکا ہے، ملیشیا قبضے میں آ چکا ہے. آسمان کی باتیں بتانے والا علم، لیکن دنیاوی علم میں پیچھے تھے، دینی علم میں بھی پیچھے تھے. نہ ان کے پاس شریعہ نالج تھی، نہ ان کے پاس عصری نالج تھی. دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو، مسلمانوں کو انہوں نے غلامی کے پنجے میں لے لیا. ماڈرن کس کو کہتے ہیں؟ ماڈرنزم. جیسے ہی ایج آف ریزننگ شروع ہوئی 1452 میں جب ڈاونسی نے اعلان کیا، اس کے بعد ریزننگ شروع ہو گئی، یورپ کے اندر تہلکہ مچ گیا. تب آپ کے دماغ میں کیا بات آ رہی ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد؟ اچھا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یورپ اور امریکہ نے ماڈرن ایجوکیشن یا ماڈرن ایجوکیشن کا تصور دیا. میں کہتا ہوں یہ نتیجہ غلط. ارے جب سے تو آپ یہی بتائے نا، میں یہ نہیں بتایا. یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے ماڈرن کے نام پر ہسٹری آپ کو یہ بتائی ہے، لیکن اس ماڈرن ایجوکیشن کی بنیاد رکھنے والے کسان کون تھے؟ اب آئیے ذرا میں اس کی طرف جاتا ہوں، پیچھے کی طرف. ہمارے جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ماڈرن ایج سے پہلے کیا زمانہ تھا، تو سارے ہمارے 9th کلاس اور 10th کلاس میں کیا بچے پڑھتے ہیں؟ ڈارک ایجز پڑھتے. وہ ڈارک ایجز یورپ اور امریکہ کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے وہ گولڈن ایجز تھا. وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے گولڈن ایجز تھا. جس وقت پر ابھی 1452 میں جب ڈاونسی نے اعلان کیا، تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ ڈاونسی کو پتا چل گیا کہ اسپین کے مسلمان ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، دنیاوی اعتبار سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، خالی بائبل بولتے رہیں گے تو نہیں ہوتا. ہم کو سائنس میں آگے جانا چاہیے.
تو ایسے وقت پر ڈاونسی نے اعلان کیا. اعلان کرنے کی وجہ کہ مسلمان آگے نکل چکے تھے. تو مسلمان اس دور میں مسلمانوں کے لیے وہ ڈارک ایجس نہیں تھا, مسلمانوں کے لیے وہ گولڈن ایجس والا زمانہ تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے 1492 میں امریکہ دریافت ہوا, 1452 میں یورپ بیدار ہوا. اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ پورا کا پورا مسلمانوں کا غلبہ ہے. آپ کہیں گے پروف کریے. آپ کیسے پروف کریں گے کہ مسلمان اس زمانے میں سب سے آگے تھے؟ اس کی پروف کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابن الحیثم جنہوں نے آج کے دور کا جتنا بھی ریسرچ ہے, آج پورے سائنسدان جس تھیوری پر ریسرچ کرتے ہیں وہ کیا ایکسپیریمنٹل سائنس کہتے ہیں اس کو, ایکسپیریمنٹل سائنس. اس کی بنیاد دینے والے ابن الحیثم ہیں. کیونکہ پرانے میں جو پلوٹو تھا, ایرسٹاٹل تھے, یہ لوگ فلسفی کی بنیاد پر سائنس کی باتیں کرتے تھے. فلسفی میں بھی رانگ میں بھی رائٹ. لیکن ابن الحیثم نے پہلی مرتبہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا سسٹم دیا, اور یہ 1452 سے پہلے والے ہیں. ابن ابی سینا جنہوں نے القانون فی الطب کتاب لکھی, یہ 1452 سے پہلے والے عالم ہیں جن کو یورپ کے لوگ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی آج مشہور نام ہیں, میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے, زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے ہم. دو مثالیں. اگر آپ کسی بھی نوجوان سے پکڑ کے پوچھئے, اچھا ٹھیک ہے بلڈ سرکولیشن, یہ انسان کے جسم میں جو خون ہے بلڈ سرکولیشن, اچھا بتاؤ تو صحیح کہ اس کا فادر کون ہے؟ تو سارے لوگ کیا کہیں گے؟ ولیم ہاوی. آپ کسی سے پوچھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ولیم ہاوی. لیکن ولیم ہاوی اپنے بایوگرافی میں لکھ رہے ہیں کہ جب میں اٹلی کے اندر پوڈا نامی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اس وقت پر میں نے امام رازی کی اور جابر بن حیان کی اور ابن النفیس کی, جو کہ فادر آف بلڈ سرکولیشن ہے, میں ان کی کتابیں پڑھا کرتا تھا, نتیجے میں مجھے یہ علم ملا. ولیم ہاوی اپنے بایوگرافی میں بات لکھ رہا ہے. کا مطلب یہ ہے دنیا نے فادرز کو یاد رکھا, گرینڈ فادر کو بھول گئے. گرینڈ فادر کون ہے؟ ماشاءاللہ عرب کے مسلمان, ہم مسلمان. اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو پروف کرنے کے لیے, غیر مسلموں کے سامنے رکھنے کے لیے. تم جو ماڈرن ایجوکیشن کہہ رہے ہو یا ماڈرن ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں, ایج آف ریزننگ کہہ رہے ہیں, انڈسٹریل ریولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ دنیا میں جتنے بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے جتنے بھی تم فادرز کی بات یاد رکھ رہے ہو, تو ذرا گرینڈ فادر کو بھی ضرور یاد رکھو. سیکنڈ پروف, اگر آپ کسی پوچھیں گے فادر آف سرجری کون ہے؟ سرجری آج کے دور میں تو ماشاءاللہ آپریشن انقلاب پہ پہنچ چکا ہے. لوگ ماشاءاللہ یہاں تک کہ دل کو باہر نکال کر رکھ دے سکتے, اتنا زیادہ انقلاب آ چکا ہے. سرجری, آپریشن. اگر آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں گے ٹھیک ہے بھائی فادر آف سرجری کون ہے, تو سب لوگ کہیں گے لے ڈے چائلاک. یہ کون ہے؟ فرانس کے ایک سرجن ہیں. انہوں نے فرینچ کے اندر ایک کتاب لکھی جو فادر آف سرجری. اب ان کی کتاب کا نام ہے دا گریٹر سرجری, دا بک آف گریٹر سرجری, ان کی بک کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سرجری کے اندر فادر آف سرجری کون ہے, تو لوگ کہتے ہیں لیڈے چائلاک. لیکن لیڈے چائلاک اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں 200 مرتبہ انہوں نے امام زہراوی کا نام کوٹ کرتے ہوئے کہا مجھ سے یہ گرینڈ فادر نے کہا. مطلب مجھ سے یہ عرب کے امام زہراوی رحمت اللہ علیہ. میں آپ کو جو مثالیں ابھی بہت سارے دے سکتا ہوں. میں مثال کے طور پہ کروڈ آئل, جس سے ڈسٹیلیشن اور کرسٹلائزیشن, جس کے ذریعے سے گنے کے ذریعے سے شوگر بنانا, مسلمانوں نے ابن الحیثم کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو وہ کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے. کروڈ آئل کے 4000 ڈسٹیلیشن پروسیس ہوتے. کروڈ آئل جیسے ہی سمندر سے جو آئل نکلتا ہے اس کے 4000 چیزیں الگ الگ کرتے ہیں. اس میں سے آئل نکلتا ہے, اس میں سے پیٹرول نکلتا ہے, پھر اسی کے ذریعے سے آخری میں ڈیزل نکلتا ہے. ایسے 4000 ڈسٹیلیشن کہتے ہیں, الگ الگ پروسیس ہے. اس کا سب سے پہلا نظریہ دینے والے ابن الحیثم مسلمان. جس وقت پر ابھی 1452 میں ابھی یورپ کے لوگ پتے لگا کر جنگل میں گھوم رہے تھے, مسلمان ماشاءاللہ سے ترقی کر چکے تھے اور یہ کتابیں لکھ رہے تھے. ابھی یورپ کے لوگوں کو کپڑے پہننا بھی نہیں آتا تھا, مسلمانوں کے پاس آ کر کپڑا لے جاتے تھے. پیپر کی انڈسٹری مسلمانوں کے پاس آ کر پپائرس نامی ایک لمبا ایک پتا ہوتا ہے, جیسے ہمارے پاس موس کا پتا ہوتا ہے ویسا پپائرس کے درخت کا ایک پتا ہوتا ہے.
یہ پتے کو اگر دھوپ میں سکھا دے تو ایگزیکٹ پیپر بن جاتا, اس کے اوپر اگر سیاہی لکھ دیں گے تو وہ پورا جذب کرنا شروع کر دیتا. اس پیپر کی لارج لیول پر انڈسٹری بنانے والے مسلمان تھے. یورپ کے لوگ سسلی کے راستے سے آ کے, جیسا آج ہمارے مسلمان جا کر یورپ میں امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آج انڈیا کے مسلمان کہاں جاتے ہیں, عرب کے مسلمان یورپ اور امریکہ جا کے پڑھ کے آتے. اس زمانے میں یورپ اور امریکہ کے لوگ جب دیکھے ارے بہت آگے نکل گئے, تو لوگ آ کے اسپین میں پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے بغداد میں آ کے پڑھتے تھے. لیکن ہوا کیا, انہوں نے ٹرانسلیشن کیا. سسلی, اگر آپ جا کر ماریں گے انٹرنیٹ پہ SICLY, سسلی اگر ہم آپ ماریں گے تو کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر لیٹن لینگویج میں, لیٹن لینگویج اٹلی, جرمنی, فرانس, اس لینگویج میں عربی زبان سے ٹرانسلیشن کی کمپنیاں بنائی گئی تھی. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے, مسلمانوں کے 1,00,000 والیوم, جب اسپین گرا تو وہاں پر کتنے والیوم پائے جاتے تھے, سائنس کے اوپر 1,00,000 والیوم پائے جاتے تھے. اس کا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے سسلی کے اندر یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ بنائے تھے. نتیجے میں پورا کا پورا ان ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس کے بعد یہ لوگ ترقی میں گئے. 1777 میں امریکہ جب آزاد ہوا, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں امریکہ کے لوگ بہت پہلے سے شاید کتابیں لکھ رہے ہیں, کیمسٹری لکھ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے نوجوان احساس کمتری میں ہیں. کیمسٹری, فزکس کے جتنے بک ہے دیکھے تو پورے اس کے اندر جان پال کے نام رہتے ہیں. تو ہمارے نوجوان بیچارے احساس کمتری میں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پورے انگریز کرے, مسلمان کچھ بھی نہیں کرے. انگریزوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو دینے والے اصل میں مسلمان تھے. اور یورپ اور امریکہ کا جو انقلاب ہے وہ زیادہ دور کا نہیں ہے. آپ کو میں بہت آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی بولے یورپ اور امریکہ والے کب بیدار ہوئے, چار مینار بنا, حیدرآباد کا چار مینار بنا اس سے 200 سال پہلے. حیدرآباد میں چار مینار کب بنا, 410 سال پہلے. تو ماشاءاللہ مسلمان کتنے ایڈوانس تھے آپ کو معلوم ہوتا ہے. اس میں قطب مینار کو دیکھے تو آپ کو معلوم آتا کہ مسلمان ایڈوانس تھے, لیکن سیکیورٹی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس نہیں تھے, عمارتیں بنانے میں ایڈوانس تھے. چار مینار, تاج محل, ایک دعوت سینٹر بنا دیتے تو آج دائیوں کو فائدہ ہو جاتا. سیکیورٹی ٹیکنالوجی کے لیے ایک ریسرچ سینٹر, یونیورسٹی بنا دیتے تو آج مسلمان وہ حالت میں نہیں ہوتے تھے جو مسلمان آج پڑے ہوئے ہیں. اس دور کے جو مسلمان تھے وہ ساتھ میں حافظ تھے, عالم تھے, اور ابن سینا بھی تھے. شاعر نے کیا ہی خوب کہا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے. اسپین کے اور بغداد کے ترقیوں کو دیکھ کر پوری دنیا پریشان تھی. ان کی مثال کیسی ہو گئی, ایک مؤذن صاحب بولے اللہ اکبر بول کے اذان دیے, پورے لوگ آرے بڑی زبردست سزا ہے. پورے لوگ نماز پڑھنے آئے, مؤذن صاحب سو گئے, نماز نہیں پڑھ رہے. بالکل ایسا ہی ہوا. دی آغانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, حکومت کا تو کیا رونا, وہ ایک عارضی شے تھی, نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جنہیں یورپ میں دیکھے تو دل ہوتا ہے سپارہ. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. ہمارے گزرے ہوئے لوگ وہی نہیں تھے, وہ تو دین اور دنیا کے علم کو فرق نہیں کرتے تھے. وہ شریعہ نالج اور عصری نالج دونوں کو بھی بیلنس طریقے سے لے جا سکتے تھے. نتیجے میں وہ لوگ ترقی کرتے تھے. آج کے معاشرے کا منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک طرف اسکول ہی اسکول ہے, دوسری طرف مدرسے ہی مدرسے ہیں. اب بچے کے سامنے کیا ہے معلوم, یہ راستے پہ گیا تو ادھر, پھر معلوم نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا, ادھر گیا تو پتہ نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا. یہ ماحول ہے فی الوقت. مثال کے طور پہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتے پڑھتے ترقی کر جاتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کو اسلام کے طہارت کیسا لینا نہیں معلوم, غسل کیسا کرنا نہیں معلوم. بلکہ بوڑھے ہونے آگے ایک صاحب انہوں نے کہا, آپ تعجب کریں گے, ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ان کی عمر لگ بھگ 70 کے قریب ہے, 70 کے قریب. انہوں نے کہا میری آپ سے گزارش ہے ارشد بھائی, میں آپ کو ای ٹی وی اردو پہ دیکھتا ہوں, مجھے آپ پر بھروسہ ہے,
جی فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آج تک قرآن نہیں دیکھا. قرآن کیسی ہوتی بتائیے. میں نے کہا بھائی بازار میں دیکھ سکتے, اس میں کیا بات ہے؟ نہیں, میں نے ایک مسلمان پہ بھروسہ کرتے ہوئے جا کر میں نے پوچھا بھائی قرآن بتاؤ, تو انہوں نے مجھے دوسری کتاب بتا کے مجھے الو بنایا. دوسری کتاب بتا کے میں بھروسہ کر لیا شاید یہی بک ہے سمجھ کے میں ایسے ہی دیکھتا رہا. تو دوسرے آدمی نے آ کر کہا آپ کو الو بنائے, تو میرا مسلمانوں پہ سے بھروسہ بھی اڑ گیا. تب سے میں نے کہا نہیں, میں تلاش کروں گا ایک بھروسہ مند آدمی جس کو میں دیکھتے ہی کہوں گا بھروسہ ہوگا تبھی پوچھوں گا. اس کے بعد سے میں نے کسی کو پوچھنا ہی چھوڑ دیا. آج آپ پہ بھروسہ ہے. میں فوراً گیا جا کر بھئی یہ قرآن مجید ہے, آپ کو کون سی زبان آتی ہے؟ وہ زبان سے ان کو کتنی کی دیر تک پڑھاتے, یہاں تک کہ ان کے اندر شوق پیدا کرنے کی میں نے کوشش کی. جبکہ وہ حیدرآباد کے نامور مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگر حیدرآباد میں مان لیجئے 100 بڑے مالدار ہیں تو اس میں سے ایک وہ آتے. ایسے مسلمان پڑھائی میں بہت آگے دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے قرآن کیا ہے پوچھ رہے 70 سال کی عمر میں. مطلب کیا ہے؟ ہم بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں, ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے, کرسچن مشنری اسکول میں چلا جاتا ہے, فجر نہیں پڑھتا, قرآن مجید نہیں پڑھتا, وہاں جا کر بائبل کے رائمز پڑھتا ہے. نعوذ باللہ. اس معصوم بچے کو, یہ بچہ اتنا بھروسہ کرتا ہے اپنے ماں باپ پر, اگر دودھ میں زہر ملا کے دے دے تو بچہ پی لیتا, میرے ابا بول رہے نا بول کے. آپ اپنے بچے کو لے جا کر کون سے اسکول میں ڈال رہے ہیں, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. کہاں ڈال رہے ہیں آپ اپنے بچے کو؟ معصوم بچہ آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا گھلا گھوٹ رہے ہیں, آپ اللہ کے بندے کا حق مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ الفتنۃ اشد من القتل. دین سے پھیر دینا قتل کرنے سے بڑا گناہ. دین سے پھیر دینا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دی, دنیاوی تعلیم دے دی, بچہ اگر دین سے دور ہو گیا کل کے دن, اس کو آپ نے قتل کرنے کا گناہ اٹھایا. وہ سارے ماں باپ جو اپنے بچوں کو بے دردی کے ساتھ, کون سا اسکول میں جا رہا بچہ, کون سے کالج میں جا رہا ہے, اس کی صحبت کیا ہے, فکر نہیں ہے, اور بچہ دین سے دور ہو رہا ہے, تو سمجھ جائیے آپ اپنے بچے کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں. محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ اپنی کتاب میں واقعہ نقل کر رہے ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے منسٹر جمعہ کے ٹائم پہ نماز پڑھنے آئے. جمعہ کے ٹائم پہ جب امام صاحب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے اوپر امام صاحب کیا کرتے ہیں, قرآن مجید سری پڑھتے ہیں, جہری پڑھتے, زور سے پڑھتے ہیں, آہستہ پڑھتے. ظہر میں امام صاحب کیا کرتے, جمعہ کی نماز میں زور سے پڑھتے. لیکن جنرلی ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, اگر آپ دوپہر میں جا کے نماز پڑھیں گے تو امام صاحب کیا ہے, سری, آہستہ پڑھتے. تو کہتے پاکستان کے ایک منسٹر مسجد کو آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد اچانک امام صاحب جب دیکھے کہ زور زور سے نماز پڑھ رہے ہیں, منسٹر صاحب ہنگامہ کر دی. نماز کے بعد کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا؟ بولے ظہر کی نماز میں آہستہ پڑھنے کا, سری نماز, ظہر سری نماز, ظہر مطلب سری نماز. منسٹر صاحب, آپ پاکستان کی قوم کی عزت ہے, خیال رکھیے. آپ جمعہ میں زور سے پڑھتے, کیا ہوا, جمعہ ہوا تو کیا ہوا, ظہر کی نماز میں آہستہ پڑھنے کا, بس ختم. اتنا ہی سنے ہو بچپن سے اتنا ہی سنے ہو. جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں معلوم. جبکہ اقبال کیلانی اخباروں کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے پورا لکھا کتاب کے اندر, تعلیم اور تربیت, اقبال کیلانی حفظہ اللہ, پورے حوالوں کے ساتھ. یعنی ایک طرف پاکستان جو اسلام کے نام پر ملک بنا, اس ملک کے منسٹر کا حال یہ ہے, دین میں وہ دنیاوی اعتبار سے منسٹر ہے, دنیاوی اعتبار سے صفر. آج بھی ہمارے کئی نوجوانوں سے پوچھئے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, نہیں معلوم. توحید کا معنی کیا ہے, سنا تھا میں سارا جنگنزم میں کوئی چڑیا کا نام ہوگا, توحید. عقیدہ کیا ہے, اللہ کے بارے میں تعارف, آیت الکرسی کا ترجمہ. کئی لوگ تو آیت الکرسی بول, آیت الکرسی, اچھا کرسی کی آیت, اچھا آیت ہے وہ, آیت الکرسی, آیت الکرسی, بیسک نالج بھی نہیں. اب ماشاءاللہ دوسری طرف بھی آتا ہوں میں, کالج والے غصے میں آ جائیں گے, اچھا مدرسے والے کیا کرتے نہیں معلوم کیا بول کے. میں بول رہا ہوں ادھر کا بھی ایک جھلک دیتا ہوں میں آپ کو. مدرسہ, ایک طرف مدرسے میں پڑھے پڑھے دنیا میں بالکل دور ہو گئے. کسی بھی عالم کی عزت اڑانا حرام ہے, کسی بھی عالم کی عزت اڑانا حرام ہے, مدرسے کی عزت اڑانا حرام ہے. لیکن میں معاشرے کی جھلک سمجھنے کے لیے, درد پیدا کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں, مذاق اڑانے کے لیے نہیں.
बेचारे बहुत सारे मदरसे में पढ़ने वाले, हमने आलिमों को, मैंने अपने खास तौर से इंटरव्यू लिए और उनसे दुख भरे अंदाज में, बड़े बड़े आलिम है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, मामूली मसले से बारे में पूछते हैं, हमको जरी दुनियावी नॉलेज अगर होती तो ये मसला हल कर डालते। थोड़ी इंग्लिश अगर जान के होते, बचपन से अगर कोई हमको इंग्लिश पढ़ा देता तो आज ये मसला, बेचारा मसला पूछा से जवाब दे डालते हैं। कई मुफ्ती हजरात परेशान है आज, उनको जवाब देने के लिए मुश्किलात हो रही, क्योंकि वो जमाना कहां जा रहा है, क्या मसाइल है, उनको बेचारे को मालूम ही नहीं है, तो जवाब कैसे देंगे। मिसाल, एक आदमी आया, आकर कहा, शेख मैंने उनसे पूछा कॉल सेंटर में जॉब कर सकते क्या। कॉल सेंटर में आम आदमी से अगर आप पूछेंगे, स्कूल के बच्चे से पूछेंगे, कॉलेज के बच्चे से पूछेंगे, जनरली जान लेते हैं, लेकिन बेचारे साहब ने कहा एसटीडी बूथ लगा सकते, एसटीडी बूथ लगा सकते। कॉल सेंटर का मतलब वो क्या समझे, एसटीडी बूथ। उन्होंने कहा शेख मेरा भरोसा उड़ गया मुफ्ती साहब पे, उन्होंने कॉल सेंटर और एसटीडी बूथ में फर्क नहीं कर रहे। आज का नौजवान आलिमों की इज्जत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एमबीए किया हूं, मैं नौजवानों के साथ उठता बैठता हूं। आज के मुआशरे के जितने भी गया गुजरा मुसलमान है, शराब पीने वाला भी आलिम बोले तो इज्जत करता, दाढ़ी देखते टोपी लगा दे, आलिमों की इज्जत नहीं, आलिमों की बहुत इज्जत है। अब सऊदी अरब में अगर आप देखते हैं तो वहां पर कोऑर्डिनेशन है उलमा के दरमियान और साइंसदानों के दरमियान और इसी साइंटिस्ट के दरमियान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई रूलर है यहां पर। ऐसे वक्त पर कम से कम ऐसे इस्लामी स्कूल होने चाहिए, ऐसे इस्लामी स्कूल होने चाहिए जहां पर बच्चे को अरबी मिल जाए, हिफ्ज कुरान मिल जाए, केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे बुनियादी चीजें मिल जाए। उसके बाद जब बच्चा 10th कर लेता है तो उसके बाद उसको दो रास्ते मिलते हैं, उमराबाद जाके 10th के बाद आलिम कर सकता है, मदीना जाके आलिम कोर्स कर सकता है। अलगर्ज मेरा पैगाम बहुत ही वाज़ेह है कि हम एक तरफ मदरसे में डाल देंगे तो आज के माँ बाप घबराए हुए हैं कि दुनियावी एतबार से मेरे बच्चे का क्या होगा। अगर दुनियावी स्कूल में डालते हैं तो माँ बाप को घबराहट हो रही है, मेरा बच्चा दीनी एतबार से कहाँ जाएगा। ऐसे वक्त पर अगर ऐसे स्कूल कायम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पर एक मसला आ सकता है, खास तौर से दीनदार हजरात कहेंगे ये अगर स्कूल आ जाएंगे तो हमारे मदरसे उमराबाद के जैसे आलिम नहीं निकलेंगे, ये बच्चे कभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी कुरान पढ़ेंगे, ना आधे इधर के ना आधे इधर के, ऐसे हो जाएंगे। गलत फहमी है ये। उसकी वजह है कि बच्चा जब 10th करता है तो उसकी उम्र क्या होती है, 14-15। उसके बाद अभी उम्र है, उमराबाद में आलिम कोर्स करने के लिए बच्चा आता है 15 साल की उम्र में, 10th करने के बाद ही आता है। दुनियावी एतबार से 10th करके आने के बजाय अगर बेसिक इस्लामिक स्कूल से अगर 10th करके आ जाएगा, फाउंडेशन और कंक्रीट हो जाएगा। 10th में पहुंचने के बाद बच्चे को आप देखेंगे, अगर ये बच्चा आलिम बनने का शौकीन है तो आप कहेंगे भाई आप आलिम कोर्स में चले जाइए। अगर ये बच्चा ने डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसके बाद इंटर कराते हुए आप डॉक्टर के पास भी वो लाइन पे भी ला सकते हैं। तो बच्चे को दोनों बुनियादें मिल गई। अगर डॉक्टर भी बनेगा तो 10 साल उसने बेसिक बुनियादी शरई तालीम ले ली है। अगर वो कल के दिन आलिम बना है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक चीजें जान चुका है, तो इंशाअल्लाह फतवा देने में उसको आसानी होगी। उम्मीद करता हूं इस्लाम और मॉडर्न एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट और कंसिलिएशन पर जितने सवालात आ सकते हैं मैंने उसके जवाब देने की कोशिश की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए, अमल में बरकत अता फरमाए, दावत और सब्र में बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।